اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. انشاءاللہ آج کا ہمارا لیسن ہے اسم کی جنس یعنی جینڈر آف این اسم. انشاءاللہ آج ہم یہ لیسن پڑھیں گے، بٹ اس سے پہلے ہم جو پچھلا لیسن تھا اس کا ہم ایک چھوٹا سا کوئی ریویژن کر لیتے ہیں. دیکھیں اب تک ہم نے کیا پڑھ لیا. ہم نے پڑھا کلمہ. کلمہ یعنی ہر بامعنی لفظ، ایوری میننگ فل ورڈ از کالڈ کلمہ. کلمہ کے تین ٹائپس ہیں، اسم ہے، فعل ہے اور حرف ہے. اسم کے اندر ہم نے دیکھا تھا کہ ہم نے 4 ٹاپک پڑھنے ہیں. ایس این جی ٹی، ایس این جی ٹی کا آپ نے شارٹ فارم یاد رکھنا ہے. یہ 4 ٹاپک مکمل ہوں گے تو اسم مکمل ہوگا. ٹھیک ہے. اسٹیٹس، نمبر، جینڈر، ٹائپ. اسٹیٹس یعنی اعراب، اس کو ہم حالت بھی کہتے ہیں، ڈکلینشن بھی کہتے ہیں اور کیسز بھی کہتے ہیں. ایس این نمبر، جینڈر اینڈ ٹائپ. نمبر میں ایس این نمبر میں ہم نے عدد دیکھ لیا، پڑھ لیا. پھر جینڈر اور پھر ٹائپ، جنس اور ٹائپ یعنی اس کی وسعت، کیپیسٹی. پھر ہم نے اسٹیٹس کے اندر 4 ٹاپک پڑھے. اسٹیٹس میں 4 ٹاپک کون کون سے تھے؟ اسٹیٹس کو پہلے کیا کیا نام ہے، اس کے فارمز کیا کیا ہیں؟ رفع، نصب، جر. پھر اس کے رولز ہم نے پڑھ لیے تھے کہ رفع کا کیا کام ہوتا ہے، ڈوئر بننا. پھر نصب ڈیٹیل دیتا ہے اور جر جو ہوتا ہے وہ ملکیت، پوزیشن بتاتا ہے. پھر اس کے آئیڈینٹیفیکیشن کا طریقہ، کیسے پہچانتے ہیں رفع، نصب، جر یعنی یہ جو اسٹیٹس ہے، تو اس کے اینڈنگ کمبینیشن اور اینڈنگ ساؤنڈ سے ہم اس کو پہچانتے ہیں. پھر تیسری چیز ہم نے پڑھی تھی ویٹ. ویٹ کتنے ٹائپ کے ہوتے ہیں؟ 2 ٹائپ کے. ایک ہوتا ہے ہیوی یا ہوتا ہے لائٹ. ہیوی ویٹ وہ ہوتا ہے جس کے اندر نون ساؤنڈ آتی ہے اور لائٹ ویٹ ہوتا ہے جس میں نون ساؤنڈ نہیں آتی. اس کے بعد لاسٹ ٹاپک ہم نے پڑھا لچک یعنی فلیکسیبلٹی. اسٹیٹس کے اندر چوتھا ٹاپک تھا فلیکسیبلٹی، جس کے اندر ہم نے 3 ٹاپک پڑھے، فلی فلیکسیبل، پارشلی منصرف، غیر منصرف اینڈ مبنی. منصرف، غیر منصرف، مبنی ہم نے دیکھا تھا کہ 3 شیپ اگر دکھائی دیں تو وہ منصرف ہوتا ہے، 2 شیپ ہوں تو غیر منصرف ہوتا ہے، اور اگر ایک ہی شیپ ہو تینوں حالتوں میں تو وہ مبنی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ 3 ہم نے ٹاپک پڑھ لیے. یہ تھا سارا اسٹیٹس کے بارے میں. پھر ہم نے دیکھا نمبر، اسٹیٹس، نمبر، جینڈر، ٹائپ. ایس این جی ٹی میں نمبر ہم نے سیکنڈ ٹاپک ڈیل کیا. نمبر میں بھی ہمارے پاس 3 ٹائپ ہیں. نمبر سنگولر، ڈوئل اینڈ پلورل. 3 قسم کے نمبر ہوتے ہیں. سنگولر واحد جو ہے وہ ان، ان، آ، او، ای کے ساؤنڈز کے ساتھ پتہ چلتا ہے، اور ڈوئل جو ہے آنی آئینی کے ساتھ پتہ چلتا ہے 2 کے بارے میں. اور جو پلورل ہے اس کے 2 حصے کر لیے تھے ہم نے، ان بروکن اینڈ بروکن، جمع سالم اینڈ جمع مکسر. سالم جس میں اونا اینا آتن آتن آ جائے میل فیمیل میں، اور سالم اور مکسر وہ جو ٹوٹ جاتا ہے جس کے اندر اونا اینا آتن آتن نہیں آتا. اس کے اندر بھی 2 کیٹیگری ہم نے دیکھ لی تھی جمع مکسر میں، ہیومن اینڈ نان ہیومن. اور ہم نے یہ پڑھ لیا تھا کہ جتنے بھی جمع مکسر ہیں سارے کے سارے سنگولر فیمنن یعنی واحد مؤنث مانے جاتے ہیں سوائے ہیومن کے. ہیومن یعنی جو ذوی العقول ہیں ان کے اوپر آپشن دیا گیا ہے کہ چاہے تو ہم اس کا اوریجنل نمبر اور جینڈر دے دیں، اصل اس کا جنس اور عدد اس کا دے دیں، یا تو سب کو سنگولر فیمنن مان لیا جائے، یا صرف ہیومن کو ہم اوریجنل بھی کہہ سکتے ہیں. یہ ہم نے پچھلے ٹاپک میں مکمل کر لیا تھا. آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے جینڈر. جینڈر 3rd ٹاپک ہے ہمارا ایس این جی ٹی میں سے، اسٹیٹس، نمبر، جینڈر. ٹھیک ہے. جینڈر یعنی جنس، یعنی کہ عربی زبان میں، پہلے تو یاد رکھیں عربی زبان میں جینڈر صرف 2 ہی قسم کے ہوتے ہیں، تیسرا جینڈر نہیں ہوتا.
انگلش میں کیسے ہوتا ہے نیوٹرل جینڈر؟ اٹ ہوتا ہے ہی شی اور اٹ. ہی مطلب میل، شی مطلب فیمیل، اور اٹ مطلب جو ہوتا ہے وہ نیوٹرل جینڈر جو بے جان چیزوں کے لیے ہوتا ہے، ان اینیمیٹس کے لیے ہوتا ہے. عربی زبان میں ہر چیز چاہے وہ جاندار ہو چاہے بے جان ہو، ہر چیز کا معاملہ کیسا ہے؟ وہ سب کے سب یا تو میل ہوں گے یا فیمیل ہوں گے، ان میں سے ہی کوئی نہ کوئی ہوگا. ٹھیک ہے، تو یہاں پر ہم شروع کرتے ہیں انشاءاللہ جینڈر کو. جینڈر یعنی جنس. اب عربی زبان میں ہمارے پاس کتنے جینڈر ہیں؟ یا تو کوئی چیز مذکر ہوگی یا کوئی چیز مؤنث ہوگی، یعنی یا تو کوئی چیز میسکولین ہوگی یا کوئی چیز فیمینین ہوگی. there is no neutral gender. درمیانی کوئی جینڈر اس کے اندر نہیں آتا کہ بے جان کے لیے الگ ہے. بے جان چیزیں ان اینیمیٹ تھنگز بھی کیسی ہوں گی؟ یا تو میل ہوں گی یا فیمیل ہوں گی. ٹھیک ہے، تو عربی زبان میں ہر چیز کا ایک نہ ایک جینڈر ضرور ہوتا ہے. یا تو وہ میل ہوگا میسکولین یا فیمیل ہوگا فیمیل. ٹھیک ہے، تو عربی زبان میں کتنے؟ دو ہی جینڈرز ہیں. تو دو جینڈر کون کون سے؟ یا میل یا فیمیل. اور عربی میں کوئی نیوٹرل جینڈر نہیں ہوتا، یہ بات یاد رکھیں آپ. ٹھیک ہے، تو ہر لفظ کو، ہر اسم کو، ہر ناؤن کو ہم کیا کریں گے؟ یا تو میل مانیں گے یا فیمیل مانیں گے اکارڈنگ ٹو مطلب جو بھی اس کی پہچان ہوگی اس کے مطابق ہم اس کو یا تو میل کہیں گے یا فیمیل کہیں گے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر کیا بات کہی گئی کہ ہر اسم کی چار کوالٹیز ہوتی ہیں، چار صفت ہوتی ہیں. ایس این جی ٹی، اسٹیٹس، نمبر، جینڈر، ٹائپ. اس کا عدد ہوتا ہے، اس کی جنس ہوتی ہے، ایک اس کا وسعت ہوتی ہے اور اس کا اعراب ہوتا ہے. تو ہم نے اعراب پڑھ لیا، اس کے نمبر پڑھ لیے یعنی عدد پڑھ لیا. آج ہم اس کی جنس پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، عربی میں دو ہی قسم کے جینڈرز ہیں، مذکر یا مؤنث. اور عربی میں کوئی بھی نیوٹرل جینڈر نہیں ہوتا، یعنی کہ کوئی درمیانی جینڈر نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، اب یہ یاد رکھیں، اہم پوائنٹ کہیں مینشن کر لیں. عربی زبان میں جب کہ ہم نے کہہ دیا کہ ہر چیز یا تو میل ہے یا فیمیل ہے، اور ہر چیز کو، ہر ناؤن کو ہم میل مان کر چلیں گے، میسکولین یعنی مذکر مان کر چلیں گے، الا یہ کہ آپ کو کوئی علامت مل جائے، کوئی سائن مل جائے یا کسی طریقے سے وہ پروف ہو جائے کہ فیمیل ہے. کیا کہا عربوں نے کہ ہر چیز کو آپ میل کہہ دیں، اگر وہ ایکسیپشن میں آ جائے یعنی اگر وہ فیمیل ثابت ہو گئی تو فیمیل ہے، اگر فیمیل ثابت نہیں ہوتی ہے تو وہ میل ہی ہے. ٹھیک ہے، تو اس کا کیا مطلب ہو گیا کہ میل کی جو کیٹیگری وہ بہت واسٹ ہے. ہر اسم کو آپ میل مان کر چلیں گے، یعنی ڈیفالٹ جینڈر کون سا ہے؟ میل ہے. جیسے ہم نے دیکھا تھا ڈیفالٹ ویٹ کون سا ہے؟ ہیوی ہے. ڈیفالٹ اسٹیٹس کون سا ہو جاتا ہے؟ رفع ہو جاتا ہے. اسی طرح سے ڈیفالٹ جینڈر، ڈیفالٹ جنس، اوریجنل جنس میل ہوتی ہے. اگر اس کا فیمیل ہونا ثابت ہو جائے تب تو وہ فیمیل ہے، اگر فیمیل ہونا ثابت نہ ہو تو وہ میل ہی مانا جائے گا. تو جب اتنی بڑی کیٹیگری میل کی ہے کہ ہر اسم کو ہم میل کہیں گے جب تک فیمیل ہونا اس کا ثابت نہ ہو جائے، تو ہم ایسا کریں گے کہ ہم فیمیل کو پڑھ لیں گے، یعنی فیمیل کی تعداد کم ہے، میل کی زیادہ ہے، تو کم والے کو پڑھ لیں گے. کم والے کو پڑھنے کے بعد جو بھی اس کے علاوہ ہوگا، جو اس کے ایکسیپشن میں آئے گا، تو وہ سارا کا سارا میل ہو جائے گا. تو ہم فیمیل پڑھیں گے، میل نہیں پڑھیں گے. اب ہم فیمیل پڑھ لیں گے، اگر جو چیز فیمیل نہیں ہوگی تو ہم اس کو میل کہہ دیں گے. ٹھیک ہے، تو اب انشاءاللہ ہم بیسکلی یہاں پر پڑھنے والے فیمیل کو. تو اور جو چیز فیمیل میں آ گئی، فیمیل کی کیٹیگری میں آ گئی، تو وہ تو فیمیل ہو گئی. اس کے علاوہ جو ان ساری کیٹیگری میں نہیں فالو کرتی ہیں تو وہ میل کہلا دیں گے. ٹھیک ہے، تو چونکہ انہوں نے کہہ دیا ہر چیز کو میل ماننا پڑے گا سوائے یہ کہ وہ فیمیل ثابت ہو جائے، تو ہم کیا کریں گے؟ فیمیل ہی کو پڑھ لیں گے، اور پھر جو چیزیں فیمیل مل گئی اس کے علاوہ سب کو ہم کہہ دیں گے میل ہے. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں. ہاں جی، فیمیل کی تھوڑی سی واسٹ کیٹیگری ہے. واسٹ ان دا سینس بہت آسان ہے، لیکن کچھ ٹاپکس زیادہ ہیں اور کچھ نہیں. ٹھیک ہے،
تو اگر آپ لوگوں کو نہیں دکھائی دے رہا تو آپ لوگ اپنی اسکرین کو زوم کر سکتے ہیں انشاءاللہ. تو ہم دیکھتے ہیں یہاں پر فیمیل میں، ہم فیمیل چونکہ پڑھنے والے ہیں اور ہم نہیں پڑھیں گے، میل نہیں پڑھیں گے، فیمیل پڑھیں گے. فیمیل کے علاوہ جو بھی کچھ ہوگا میل ہوگا. تو فیمیل یعنی مؤنث، عربی زبان میں اسے مؤنث کہا جاتا ہے، فیمینن کو. ٹھیک ہے. فیمینن کی دو کیٹیگریز بنتی ہیں، دو اس کی قسمیں بنتی ہیں. ایک ہے حقیقی مؤنث، حقیقی، اور ایک ہے غیر حقیقی مؤنث. حقیقی یعنی ریئل فیمینن، اور غیر حقیقی مطلب نان ریئل فیمینن یعنی فیک فیمینن. ٹھیک ہے. تو ریئل فیمینن پہلی کیٹیگری، فیک فیمینن دوسری کیٹیگری، ان دونوں کی. اچھا، اب جو ریئل فیمینن ہے اس کا کوئی فردر ڈویژن نہیں ہے. ریئل فیمینن کو ہم الگ سے پڑھ لیں گے. فیک فیمینن جو ہے اس کے 5 الگ الگ ڈویژن ہیں. اس کے اندر ہم نے 5 چیزوں کو پڑھنا ہے. 5 چیزوں میں سب سے پہلی چیز جو ہم نے پڑھنی ہے فیک فیمینن میں، وہ ہے علامت. کسی بھی مؤنث کی علامت، تو اس کی سائنس پڑھنی ہے کہ اگر وہ سائن ہوگی موجود تو وہ کیا بن جائے گا، مؤنث کہلائے گا. دوسری چیز جو ہم پڑھیں گے وہ پڑھیں گے سماعی مؤنث. سماعی مطلب سنا ہوا، سین میم عین، سماع کہا جاتا ہے سننے کو. تو سماعی مؤنث یعنی جو ہم نے عربوں سے جس چیز کو سنا کہ وہ جس کو فیمیل کہتے ہیں، تو ہم کو بھی ماننا پڑے گا کہ وہ فیمیل ہے کیونکہ یہ ان کی زبان ہے. وہ کسی بھی چیز کو فیمیل کہہ سکتے ہیں، تو ہم کو بھی ماننا پڑے گا اس چیز کو فیمیل. اگر وہ کہے سورج فیمیل ہے تو ہم کو ماننا پڑے گا. ہم کہتے ہیں سورج نکلا، عرب کہتے ہیں سورج نکلی. ہم ان سے بحث نہیں کر سکتے کیونکہ وہ ان کی زبان ہے. وہ کہیں گے نکلی تو ہمیں نکلی کہنا پڑے گا، رائٹ. تو یہاں پر علامت ہوں گی، سائنس کے ذریعے سے پہچانا جائے گا. دوسرا سماعی مؤنث، جو ہم نے سنے تو اس کو اڈاپٹ کر لیا، یا عربوں نے اس کو مؤنث کہا تو ہم کو بھی اس کو مؤنث کرنا پڑے گا. تیسری کیٹیگری فیک فیمینن میں یعنی غیر حقیقی مؤنث میں، وہ ہے پیڈ باڈی پارٹ. ایسے باڈی پارٹ جو جفت ہے یعنی ڈبل ہے، پیئرنگ میں ہے، یعنی ایک سے زیادہ ہے. جیسے ہاتھ ڈبل ہے، پیر ڈبل ہے، تو وہ چیزیں جو ڈبل ہیں وہ ہم اس میں پڑھیں گے، یعنی فیک فیمینن میں. یہ بھی فیک فیمینن میں آ جائے گا. پھر جمع مکسر. جمع مکسر ہم بروکن پلورل پہلے ہی پڑھائے ہیں اور ہم نے پڑھ لیا تھا کہ تمام جمع مکسر کو سنگولر فیمینن مان کر چلیں گے، تو یہ یہاں پر فیمینن ہو جائے گا. پھر لاسٹ کیٹیگری ہوگی متفرق اسما. متفرق اسما یعنی مسلینیس، جو ایکسٹرا ہیں، جو کسی چیز میں نہیں آتے. تو مطلب یہاں پر نہیں آتے، تو اس کی ہم نے ایک سٹوری بنا لی ہے، سٹوری کے ذریعے سے ہم اس کو یاد کر لیں گے انشاءاللہ. اب یہاں پر جو علامتی مؤنث ہے پہلے ہم اس کو پڑھیں گے. اس کی 3 علامتیں ہیں. پھر اس کے بعد سماعی مؤنث، اس کی 4 سب کیٹیگریز ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. اور جو یہاں پر تھرڈ ہے بروکن پلورل، اس کی 2 کیٹیگریز پڑھیں گے. تو اگر چارٹ ہم دیکھیں تو کیا ہے، فیمینن مؤنث 2 حصے ہیں اس کے، ایک ہے ریئل فیمینن، ایک ہے فیک فیمینن. ریئل ہے اسی لیے اس کو فیک کہا جا رہا ہے. فیک کا یہ مطلب نہیں ہے کہ فیمینن فیک ہے، ٹھیک ہے، یعنی جھوٹی ہے، نہیں. وہ بھی ریئل فیمینن ہی ہے، وہ بھی مؤنث ہی ہے، لیکن اس کی ڈیفینیشن تھوڑی الگ کرنے کے لیے، اس کا نام الگ پکارا جانے کے لیے اس کو فیک کہنے لگے. ٹھیک ہے. اور اس کی 5 کیٹیگری ہے علامت، سائنس. دوسری ہے کہ سماعی مؤنث جو ہم نے عربوں سے سنا. تیسری ہے پیڈ باڈی پارٹ جو اعضائے بدنیاں جفت ہیں، ڈبل ہے. پھر تیسرا بروکن پلورلز جمع مکسر. اور 5واں متفرق اسما جو کہ ہم سٹوری بنا کر یاد کریں گے انشاءاللہ. تو ہم ایک ایک کر کے اب سب کو پڑھیں گے. ٹھیک ہے. سب سے پہلا ہے ریئل فیمینن. ٹھیک ہے. ریئل ایز دا نیم سجسٹ، ریئل فیمینن حقیقی مؤنث. اب حقیقی مؤنث کس کو کہا جائے گا؟ حقیقی مؤنث ایسے فیمینن کو کہا جاتا ہے جس کے بالمقابل کوئی مرد پایا جاتا ہو، مذکر پایا جاتا ہو، یعنی کہ اس کا جوڑی دار کوئی نہ کوئی ہو. اگر ہم کہیں ماں تو اس کے جوڑی میں کون آتا ہے؟ باپ.
اگر ہم کہیں بہن اس کے جوڑی میں آتا ہے بھائی، اگر ہم کہیں خالہ اس کے جوڑی میں آتا ہے خالو، اگر ہم کہیں چاچا تو اس کی جوڑی میں آتا ہے چاچو۔ تو اس طریقے سے جو بھی ورڈ جن فیمیل کے جوڑی میں میل ہوں گے ان کو کہا جاتا ہے حقیقی مؤنث، ریئل فیمنن۔ ایک تو یہ چیز، دوسرا یہ چیز کہ ان کو سنتے ہی پتا چلے کہ وہ فیمیل ہیں۔ تو ریئل فیمنن دو چیزوں کو کہا جائے گا، ایک تو وہ جن کو سنتے ہی پتا چل جائے کہ وہ فیمیل ہے، آپ کو وہ میل جیسے محسوس ہی نہ ہو، وہ فیمیل ہی لگے، ٹھیک ہے۔ دوسرے وہ جن کے بالمقابل کوئی مرد پہلے سے ہی موجود ہے، جیسے عورت ہے تو مرد، لڑکا ہے لڑکی، پھر ماں ہے باپ، بہن ہے بھائی۔ تو اس طریقے سے جس کے اپوزٹ میں ایک میل جینڈر پہلے سے ہی موجود ہے، ٹھیک ہے، اس کو حقیقی مذکر کہا جائے گا۔ حقیقی مذکر جس کے سامنے پہلے سے ہی موجود ہے تو ان فیمیل کو کہا جائے گا ریئل فیمنن، حقیقی مؤنث، ٹھیک ہے۔ تو کیا کیٹیگری آ گئی؟ دو کیٹیگری آ گئی ریئل فیمنن میں، ایک جن کو سنتے ہی پتا چل جائے فیمیل ہے، ایک جن کے سامنے کوئی نہ کوئی مرد موجود ہو، پہلے سے مذکر موجود ہے۔ اگزامپل لیتے ہیں، جن کے سامنے مرد موجود ہے ان کے اگزامپل ہے امن، کہا جاتا ہے ماں کو، ٹھیک ہے، امن۔ پھر دوسرا اگزامپل ہے یہاں پر، امن کے اپوزٹ میں آتا ہے ابن، یعنی ماں، ابن یعنی باپ۔ اسی طرح امتن، امتن کہا جاتا ہے پھپھی کو، ٹھیک ہے، یا پھر چاچی کو بھی کہا جاتا ہے امتن، پیٹرنل آنٹی، ٹھیک ہے، امتن۔ اور پھر امن اس کے سامنے آ گیا میٹرنل پیٹرنل انکل، ٹھیک ہے، تو آنٹی انکل۔ امرأتن یعنی عورت، اور عورت یعنی عورت، وومن۔ اور اگر ہم کہیں رجلن تو مطلب مین۔ تو اس طریقے سے یہ اپوزٹ میں موجود ہے۔ اسی طرح اگر ہم کہیں اختن، اختن یعنی سسٹر، بہن، اس کا اپوزٹ ہے اخن، بھائی۔ تو یہاں پر پتا چلا ان ایگزامپل سے امن، امتن، امراتن اور اختن، ان تمام ایگزامپل سے پتا چلا کہ ان کے سامنے کوئی نہ کوئی میل موجود ہے۔ تو یہ ہو گئی امن، امتن، اسرتن، امراتن، اختن، یہ سب ریئل فیمنن ہے۔ دوسری کیٹیگری اس میں کیا ہے؟ جن کو سن کے ہی پتا چلے۔ اب بشرا جیسے ہی آپ نام سنتے ہیں، حسنا جیسے ہی آپ نام سنتے ہیں، آپ کو سنتے ہی پتا چلتا ہے یہ فیمیل نیم ہے، ٹھیک ہے، تو یہ ریئل فیمنن ہوں گے۔ ہر جگہ ایسا نہیں ہوگا لیکن اکثر ایسا ہی ہوگا کہ آپ کو سن کر پتا چل جائے گا کہ وہ فیمیل ہیں۔ یہ تھی فرسٹ کیٹیگری، یعنی کہ فیمنن میں فرسٹ کیٹیگری ریئل فیمنن کی، اور ریئل فیمنن کو ہم نے پڑھ لیا۔ اب اس کے علاوہ جو سامنے کی طرف آتا ہے وہ کیا ہے؟ فیک فیمنن۔ فیک فیمنن، اب ہم آتے ہیں فیک فیمنن کی فرسٹ کیٹیگری پر، غیر حقیقی مؤنث کی فرسٹ کیٹیگری۔ غیر حقیقی مؤنث کی سب سے پہلی کیٹیگری ہمارے پاس ہے تو یہاں پر غیر حقیقی مؤنث کی پہلی کیٹیگری ہمارے پاس کون سی ہو جائے گی؟ سب سے پہلی کیٹیگری ہے اس کی علامتی مؤنث۔ علامتی مؤنث یعنی جو کہ سائن کے ذریعے سے پہچانے جاتے ہیں، جن کی علامتیں موجود ہیں، ٹھیک ہے، تو ہم اس کو علامتی مؤنث کہیں گے، ٹھیک ہے۔ اب ہمارے پاس کتنی سائنز ہیں؟ 3 قسم کی سائن ہیں ہمارے پاس، علامتیں ہیں جس سے ہم پہچانتے ہیں کہ یہ فیمیل ہے، فیمنن ہے۔ پہلی سائن ہے گولتا، ٹھیک ہے، گولتا۔ گولتا کو ہم کہتے ہیں تائے مربوطہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں، اس کے بہت سارے نام ہیں، تو نام یاد رکھنا امپورٹنٹ نہیں ہے، آپ کو سائن یاد رکھنا امپورٹنٹ ہے۔ آپ اس کو فیمنن تا بھی کہہ سکتے ہیں،
مؤنث تائے تانیث بھی کہہ سکتے ہیں، تائے مربوطہ بھی کہہ سکتے ہیں، فیمنن تا بھی کہہ سکتے ہیں، یا گول تا راؤنڈ تا بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو اس کے نام اہم نہیں ہے، اس کی سائن کو امپورٹنٹ ہے یاد رکھیں، گول والا تا، ٹھیک ہے۔ تو جس اسم کے بھی آخر میں گول تا آ جاتا ہے تو وہ فیمیل ہوتا ہے، اکثر اکثر، ٹھیک ہے۔ 98% ٹائم ایسا ہی ہوگا کہ گول تا آ جائے گا اور وہ فیمیل ہوگا۔ فار ایگزامپل رحمتن، جنتن، اور رحمتن، جنتن، یہ سارے ورڈ، قیامتن، اس کے آخر میں گول تا آ رہا ہے تو یہ کیا کہلائیں گے؟ یہ فیمیل ہوں گے، کیونکہ گول تا اینڈ میں آ رہا ہے، یہ اس کی پہچان ہے فیمیل کی۔ دوسری علامت کیا ہے؟ دوسری علامت ہے کھڑی زبر اور یا۔ کھڑی زبر، کھڑی زبر کو کہا جاتا ہے چھوٹا الف، چھوٹا الف بھی اس کو کہتے ہیں، اسی لیے ہم کھڑی زبر کو اور یا کو ایک ساتھ ملا کے ہم کہتے ہیں الف مکسورہ۔ مکسورہ یعنی چھوٹا، چھوٹا الف، ٹھیک ہے۔ آ کی آواز آتی ہے اس میں، حالانکہ آ ہے نہیں، یا لکھا ہوا ہے، لیکن یا کے اوپر کھڑی زبر ہوتی ہے یا سے پہلے، تو یہ الف مکسورہ کہلاتا ہے۔ یہ ہو گیا تائے مربوطہ، یہ ہے الف مکسورہ۔ الف مکسورہ یعنی جس اسم کے آخر میں کھڑی زبر اور یا آ جائے تو وہ ہے فیمنن۔ اس کے ایگزامپل ہم دیکھتے ہیں، جیسے بشرا، حسنہ، تو یہ سارے ایگزامپل کیا ہیں؟ کھڑی زبر اور یا یعنی الف مکسورہ کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے۔ مکسورہ یعنی چھوٹا الف، یعنی کھڑی زبر، اور اس میں آ کی آواز ہوتی ہے، حالانکہ یا لکھا ہوا ہوتا ہے، تو اسی لیے اس کو الف مکسورہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو پہلی علامت ہے گولتا، دوسری علامت ہے الف مکسورہ، چھوٹا الف، کھڑی زبر اور یا۔ تیسری علامت ہے الف ممدودہ۔ الف ممدودہ یعنی مد سے بنا ہوا الف۔ الف ممدودہ ایسا الف جس کے اندر مد ہے، تو مد آ گیا اور اس کے بعد الف مدا اور بعد میں حمزہ آتا ہے، تو اس کو کہا جاتا ہے الف ممدودہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ پہلی کیٹیگری ہم پڑھ رہے ہیں علامتی مؤنث میں، اس کی تیسری علامت ہے الف ممدودہ، حمزہ الف مد آ اور حمزہ یوں لکھا جاتا ہے۔ یہ پہلا گولتا، دوسرا الف مکسورہ، تیسرا الف ممدودہ۔ اس کی ایگزامپل دیکھیں الف ممدودہ کی، بیداء اور سوداء، سودا، بیدا، تو یہ کیسے ہوں گے؟ یہ فیمنن ہوں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ الف ممدودہ پر اینڈ ہو رہے ہیں۔ اسی طرح سے یہاں پر الف مکسورہ ہے اور یہاں پر تائے مربوطہ یعنی کہ گولتا ہے۔ تو یہ تین سائن ہے ہمارے پاس فیمیل کے پہچان کی، جس کے آخر میں گولتا آ جائے، الف مکسورہ آ جائے یا الف ممدودہ آ جائے تو وہ فیمیل کہلائیں گے۔ اب یہاں پر آ جائیں ایک ایکسیپشن کی طرف، اور ہر مرتبہ یاد رکھیں جب بھی عربی زبان میں ہم کوئی بھی قاعدہ، کوئی بھی رول، کوئی بھی قانون پڑھتے ہیں، اس سے پہلے، قانون پڑھنے سے پہلے ذہن میں ایکسیپشن کے لیے ذہن کھلا رکھا کریں۔ ہر رول کا کوئی نہ کوئی ایکسیپشنز ہوتا ہے، اور ایکسیپشنز پروف ضرور، یعنی ہر چیز کا ایک مطلب 98% پہ وہ چیز اپلائی ہو جاتی ہے، لیکن 2% چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کے اوپر وہ رول اپلائی نہیں ہو رہا ہوتا، تو اس کو ایکسیپشن یعنی استثناء کہا جاتا ہے۔ یعنی کہ ہم نے یہ رول تو مان لیا، لیکن 2% چیزیں ایسی ہیں جو اس رول پر نہیں بیٹھتی، تو ہم اس کو ایکسیپشن میں دیکھ لیتے ہیں۔ نوسی، ہم نے کیا کہا؟ گولتا، الف مکسورہ، الف ممدودہ، یہ تینوں فیمیل کی نشانی ہے، مؤنث کی نشانی ہے، لیکن کیا کریں اگر یہ میل کے آخر میں آ جائے؟ تو اگر ایسی کوئی نشانی جو سننے سے ہی میل لگ رہے ہیں، نشانی موجود ہے لیکن سنتے ہی پتا چل رہا ہے وہ میل ہے، تو آپ کبھی بھی اس کو فیمیل نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر ایگزامپل دیکھتے ہیں، یہاں پر ایگزامپل ہے علامہ۔ علامہ کے آخر میں گولتا آ رہا ہے، رائٹ۔ علامہ کسے کہا جاتا ہے؟ میلز کو، فیمیل کو کبھی بھی علامہ نہیں کہا جاتا۔ اسی طرح ایک نام ہوتا ہے حمزہ، حمزہ گولتا آخر میں آ رہا ہے، حمزہ کے آخر میں حمزہ کے گولتا آ رہا ہے، لیکن ہم اس کو
فیمیل نہیں کہہ سکتے کیونکہ آپ کو نام سنتے ہی پتا چل رہا ہے کہ یہ ریئل میسکولن ہے، ریئل حقیقی مذکر ہے، تو سنتے ہی آپ کو سمجھ آ گیا یہ میل ہے۔ اسی طرح ایک ایگزامپل ہے موسیٰ، الف مکسورہ اس کے اینڈ میں آ رہا ہے، موسیٰ، عیسیٰ، دونوں کے آخر میں الف مکسورہ آ رہا ہے، تو یہ موسیٰ اور عیسیٰ یہ سنتے ہی پتا چل رہا ہے میل ہے، تو چاہے اس کے اندر سائن موجود ہو، سائن موجود ہونا پھر امپورٹینس نہیں رکھتا اگر سنتے ہی آپ کو پتا چل جائے کہ وہ میل ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایکسیپشن ہو گیا، یعنی کہ 3 سائن ہیں، گولتا، الف مکسورہ، الف ممدودہ، لیکن اگر وہ سائن کسی میل کے آخر میں آ جائے تو ہم کیا کریں گے، اس کو میل ہی مانیں گے۔ ٹھیک ہے، ہم ریپیٹ کرتے ہیں کہ عربی زبان میں 3 علامتیں ہیں، 3 سائن ایسی ہیں جو کہ فیمیل کو انڈیکیٹ کرتی ہیں۔ فیمیل کو انڈیکیٹ کرنے والی 3 سائن کون سی ہے؟ تا مربوطہ، گولتا، الف مکسورہ، چھوٹا الف کی آواز والا یا، ٹھیک ہے، الف مکسورہ کھڑی زبر اور یا، سٹینڈنگ فتح کے ساتھ یا، الف مکسورہ، اور تیسری سائن ہے الف ممدودہ، مد والا الف اور حمزہ۔ ان تینوں کے موجودگی اگر کسی لفظ کے آخر میں آ جائے تو ہم اس کو کیا کہیں گے؟ فیمیل، فیمینن۔ جیسے اگزامپل ہم نے دیکھے، رحمت، رحمتن، فتنتن، پیتن اور قیامتن، یہ سب کے آخر میں گولتا آ رہا ہے تو یہ کیا ہے؟ فیمینن ہے۔ کسی کے آخر میں الف مکسور آ جائے، بشرا، حسنا، تو یہ فیمینن ہے۔ کسی کے آخر میں اگر الف ممدودہ آ جائے، بیداؤ، سفراؤ، تو یہ فیمینن ہے۔ تو یہ 3 علامتیں پتہ تو چل گئی، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوگا، کچھ الفاظ ایسے ہوں گے جن کو سنتے ہی آپ کو پتہ چل جائے گا یہ میل ہے، لیکن علامت موجود ہوگی فیمیل کی، تو اس صورت میں جس کو سنتے ہی پتا چل جائے میل ہے لیکن اس کے اندر سائن موجود ہے کس کی؟ فیمیل کی، تو آپ سائن کو اوائڈ کر دیں گے، سائن کو اپنے ذہن پر سوار نہیں کریں گے۔ کیا کریں گے؟ سننے سے ہی پتا چل گیا میل ہے تو ہم کیوں پھر اس کے اندر سائن کو ڈھونڈے؟ ہمیں پتا ہے کہ موسیٰ جو نام ہے وہ میلز کا ہی ہوتا ہے، ہم اڑ جائیں گے کہ نہیں بھائی اس کے اندر تو الف مکسورہ ہے تو یہ تو فیمیل ہونا چاہیے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ کیا ہوگا؟ چونکہ موسیٰ نام سنتے ہی آپ کو پتا چل گیا کہ یہ میسکولن ہے، مذکر ہے، تو اب سائن موجود ہو یا نہ ہو کوئی فرق نہیں پڑتا، ٹھیک ہے۔ تو اسی لیے یہ ایکسیپشن میں آتا ہے، استثناء میں آتا ہے کہ اگر سائن موجود ہو لیکن سننے سے آپ کو پتا چلا میل ہے تو پھر آپ اس کو میل ہی کہیں گے۔ جیسے علامہ، حمزہ، موسیٰ، ان تینوں میں علامتیں موجود ہیں لیکن یہ کیا ہے؟ میل ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ہم آتے ہیں نیکسٹ کیٹیگری کی طرف، فیک فیمینن میں دوسری کیٹیگری۔ ریئل فیمینن تو ہم پڑھائیں اس کی کوئی بھی کیٹیگری نہیں تھی۔ فیک فیمینن یعنی کہ غیر حقیقی مؤنث کی دوسرا حصہ کیا ہے؟ دوسری کیٹیگری کیا ہے؟ سماعی مؤنث۔ سماعی یعنی سین میم عین، سماعت سے بنا ہے، سین میم عین، سماع کا مطلب ہوتا ہے سننا، جن کو ہم نے سنا، سماعی یعنی جن کو ہم نے سنا اپنے کانوں سے، عربوں کو کہتے ہوئے، عربوں نے جن چیزوں کو مؤنث کہہ دیا ہم نے سن سن کر اسی کو مؤنث کہہ دیا۔ اب سماعی مؤنث کی 4 کیٹیگری ہیں جو کہ سن کر پتا چلی ہیں، وہ کون کون سی ہے؟ 4 کیٹیگری۔ سب سے پہلی ہے ہواؤں کے نام، جتنی بھی ہواؤں کے نام ہیں سارے کے سارے فیمیل ہیں۔ دوسری کیٹیگری ہے فائر، آگ کے نام، تیسرے ہے شراب کے نام، اور چوتھی ہے ملک اور شہروں کے نام۔ تو جتنے بھی ہواؤں کے نام ہوں گے، جتنے بھی آگ کے نام ہوں گے، شراب کے نام ہوں گے یا ملک و شہروں کے نام ہوں گے، سب کے سب فیمیل ہوں گے۔ اب ہم قرآن کے ایگزامپل لے رہے ہیں، ٹھیک ہے، ہم زیادہ فوکس کریں گے ان ایگزامپل پر جو قرآن میں ہمیں مل جائے۔ تو یہاں پر سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں ہواؤں کے نام۔ قرآن میں ہواؤں کے بہت سارے نام آئے ہیں، جیسے ہے سب سے پہلے ریحن، ہوا اٹسیلف، ریحن، پھر سرسرن، ہوا ان، ریحن یعنی ہوا، ہواؤن یعنی ہوا، بادن یعنی ہوا، سرسرن یعنی ٹھنڈی ہوا۔ تو اس طریقے سے اللہ نے
ہواؤں کے بھی بہت سے نام دے رکھے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ سارے جو نام ہیں, جو ہواؤں کے نام ہے, وہ سب کو فیمیل مانا جائے گا. ٹھیک ہے, تو قرآن میں جتنی بھی ہواؤں کے نام آتے ہیں, عذاب کی ہوائیں یا ویسے ہی خیر کی ہوائیں ہیں, سب فیمیل ہیں. ٹھیک ہے, دوسری کیٹیگری وہ کیا ہے؟ فائر, نیم آف فائر, یعنی آگ کے نام. اب قرآن میں آگ کے بھی بہت سارے نام آتے ہیں, جس میں سے یہ یہاں پر کچھ نام ہے. نارن, نار یعنی آگ. جہنم, جہنم بھی آگ جہنم ہوتا ہے, وہ بھی فیمیل ہے. پھر اس کے بعد حطامہ, پھر یہ جہنم کے جو بہت سارے نام ہیں, حامیہ. ٹھیک ہے, تو یہ سارے کیا ہے؟ سوری, جہنم کے نہیں, آگ کے نام. تو نار یہ بھی آگ کا نام ہے, جہنم آگ کا نام ہے, حامیہ آگ کا نام ہے. تو اس طریقے سے جتنے بھی نام آگ کے ہوں گے وہ سارے کے سارے فیمیل ہوں گے. تیسری کیٹیگری شراب کے نام. تو قرآن میں شراب کا نام آیا ہے خمر, خمر. ٹھیک ہے, خمر جس سے خمار چڑھ جائے, خمر. تو یہ یہاں پر خمرون کیا ہو گیا؟ فیمیل ہو گیا. اور چوتھی کیٹیگری, فورتھ کیٹیگری, وہ کیا ہے؟ وہ ہے ملکوں اور شہروں کے نام. جگہوں کے اکثر نام فیمیل ہوا کرتے ہیں, جیسے الہند, المدینہ. تو یہ سب فیمیل ہوں گے. تو ہم نے سن کر جو اڈاپٹ کیے ہیں وہ 4 کیٹیگری اڈاپٹ کی: ہواؤں کے نام, آگ کے نام, اور شراب کے نام, اور جگہ اور ملکوں کے نام. سارے کے سارے فیمیل ہوں گے. پہلی کیٹیگری علامت, 3 علامتیں ہیں. دوسری کیٹیگری سمائی مونس, 4 کیٹیگری ہے, 4 اس کی سب کیٹیگریز ہیں, سب ٹائٹلز ہیں. ایک ہوا کا نام, پھر ہواؤں کے نام, آگ کے نام, پھر اس کے بعد شراب کے نام, اور چوتھا ملکوں اور شہروں کے نام. تو یہ سارے فیمیل ہوں گے. اب ہم آتے ہیں تھرڈ کیٹیگری کی طرف. تھرڈ اور فورتھ یہیں پر ہے موجود. تھرڈ کیٹیگری, تھرڈ کیٹیگری کون سی ہے فیمیل ہونے کی؟ جتنے بدن کے اعضاء, جتنے بھی باڈی پارٹس جسم کے ڈبل ہیں, 2 ہیں, سارے فیمیل ہوں گے. اور جتنے بھی ایک ہیں وہ سارے میل ہوں گے. صرف فار ایگزامپل یہاں پر ورڈ لیتے ہیں ہم ید. ید کا مطلب ہوتا ہے ہاتھ. تو یہ جو ید ہے وہ ہاتھ ہے, اور ہاتھ ہمارے پاس 2 ہوتے ہیں, تو اس کا مطلب یہ فیمیل ہو جائیں گے. پھر اس کے بعد پیر ہے رجلن, تو رجل پیر 2 ہوتے ہیں, تو اسی لیے یہ کیا ہو جائیں گے؟ فیمیل ہو جائیں گے. اسی طرح عین, عین کا مطلب ہوتا ہے آنکھیں, عین یعنی آنکھ, اور 2 آنکھیں بنانا ہے تو آپ آنی عینی لگا دیں, عین آنی عین عینی. تو جو آنکھیں بھی ہمارے پاس 2 ہوتی ہیں, تو ہم کہیں گے یہ فیمیل ہے. کان, اذن, کان, تو اذن بھی کیا ہے؟ فیمیل ہے. تو جتنے بھی باڈی پارٹ ڈبل ہیں, پیر میں ہیں, سارے فیمیل ہے. جتنے باڈی پارٹ سنگل ہے, جیسے ناک ہے, سر ہے, قلب, دل ہے, قلب میل ہو گیا, دل, ناک, انف, یہ جو ہوگا یہ فیمیل میل ہو جائے گا. سر کے لیے راسن ورڈ آتا ہے, تو یہ میل ہو جائے گا. تو اس طریقے سے جتنے بھی سنگل باڈی پارٹ ہے وہ سب میل ہے, اور جتنے بھی ڈبل ہے وہ سب فیمیل ہے. پھر ہم چوتھی کیٹیگری کی طرف آتے ہیں فیک فیمینن میں. وہ کون سی ہے؟ چوتھی کیٹیگری ہے جمع مکسر, جو کہ ہم پچھلے لیسن میں خوب ڈیٹیل میں پڑھائے ہیں. جمع مکسر, کچھ بروکن پلورل. جمع مکسر کی 2 کیٹیگری پڑھی ہم نے, ہیومن اینڈ نان ہیومن. ہیومن یعنی کہ جو انسان, جن اور فرشتوں کے بارے میں ہے, اور نان ہیومن جو اس کے علاوہ ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں پر جو عربوں نے کہا تھا ساروں کو سنگولر فیمینن مان لو, ہم سمپل الٹا رول بتا رہے ہیں. ٹھیک ہے, تاکہ آپ لوگوں کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے. عربوں نے کہا جتنے بھی بروکن پلورل ہے سب سنگولر فیمینن ہے, واحد مؤنث ہے. سنگولر فیمینن ہے, واحد مؤنث ہے, سوائے ہیومن کے. ہیومن میں ہم کیا کرتے ہیں, ان کو کیا کر دیتے ہیں, آپشن دے دیتے ہیں, چاہے تو اوریجنل یوز کر لیں, چاہے تو کیا کر لیں, یہی سنگولر فیمینن مان کر چلنا ہے. تو یہاں پر دونوں کیٹیگریز ایکچولی دیکھا جائے تو سنگولر فیمینن ہے, واحد مؤنث ہے, جتنے بھی جمع مکسر. لیکن ہیومن میں
انسان کی جمع مکسر اگر بنانی پڑ جائے تو پھر اس کو کیا کہا جائے، اس کے لیے کیا ہوگا، آپشن ہوگا، یا تو وہ سنگولر فیمنن مان لے یا اس کا اوریجنل نمبر اور جینڈر دے دے. سے فار ایگزامپل ہیومن میں ہمارے پاس دو ایگزامپل ہے، انبیاء اور نساء. انبیاء یعنی پروفٹس اور نساء عورتیں. تو ان کا ہم چاہے تو ان کو سب کو سنگولر فیمنن کہہ دیں، واحد مؤنث کہہ دیں. پھر یہاں پر اس کی ایگزامپل دیکھ لیں جمع مکسر کی. جمع مکسر قلب کا پلورل ہے قلوب. قلب یعنی دل، قلوب یعنی بہت سے دل. اب اس کے آخر میں اونا اینا نہیں آ رہا ہے، اس کا مطلب یہ دل کیسے ہیں، مطلب یہ جو یہاں پر قلوب جو ہے یہ سنگولر فیمنن اور جمع مکسر کے کیٹیگری میں آ جاتا ہے، کیونکہ اونا اینا آتن آتن نہیں آ رہا ہے. تو مکسر ہے جمع مکسر، اور جمع مکسر میں جو نان مطلب ہیومن ہے وہ ہر حال میں سنگولر فیمنن ہوں گے. تو اس کا کیا مطلب ہے، اگر ہم ابھی فی الحال کے لیے یوں لے کر چلتے ہیں کہ جتنے بھی جمع مکسر ہیں ہیومن اور نان ہیومن سارے کے سارے سنگولر فیمنن ہیں، ابھی کے لیے ہم یہ مان کر چلتے ہیں. تو یہاں پر کیا کہا گیا، ایکسیپشن آپ لے سکتے ہیں، چاہے تو ہیومن والے کو اوریجنل مان لیں، لیکن اصل کیا ہے رول کہ سارے کے سارے سنگولر فیمنن ہے. تو یہاں پر دو کیٹیگری ہم نے پڑھی، جو بھی باڈی پارٹ ڈبل ہے فیمیل ہے، جو بھی پارٹ سنگل ہے میل ہے. اسی طرح جتنے بھی جمع مکسر ہیں فیمیل ہے، لیکن ہیومن کا ایکسیپشن دے دیا گیا کہ چاہے مانے چاہے نہ مانے. پانچویں کیٹیگری اور لاسٹ کیٹیگری، پانچویں کیٹیگری ہمارے متفرق اسما، ایکسٹرا الفاظ، ایکسٹرا وکیب جو کہ فیمیل ہے، جو کہ فیمنن ہے. ٹھیک ہے، تو پہلے ہم وکیب دیکھ لیتے ہیں، پھر اس کو یاد کرنے کے لیے چھوٹی سی سٹوری بنا لیں گے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر الفاظ کون کون سے ہیں، کون کون سے ورڈ ہیں جو کہ ہمارے لیے فیمیل کی سٹوری میں آتے ہیں. پہلا ہے حرب. حربن کہا جاتا ہے جنگ کو، بیٹل کو کہا جاتا ہے حربن. پھر ہے نفسن، نفس یعنی سول، جان. تیسرا ہے شمسن، شمسن یعنی سورج. یہ سب ہم اس کی کیٹیگری پڑھ رہے ہیں جو کہ فیمیل ہے. ٹھیک ہے، حربن بیٹل جنگ، نفسن جان، شمسن سورج، عصا موسیٰ علیہ السلام کے پاس عصا تھا، لاٹھی سٹاف. سما، سماؤ آسمان. کاسن، کاسن کہا جاتا ہے بھرے ہوئے گلاس کو، گلاس یا کپ، کاسن. سبیل راستہ، سبیل راستہ. بئرن کنواں، ویل. الارض زمین، دلون، دلون کہا جاتا ہے بکٹ کو، بالٹی کو. اور لاسٹلی دار، دار کہا جاتا ہے گھر، بیت کو. بیت یا دار، دار اگر آئے گا تو فیمیل ہوگا ہو جائے گا، بیت آئے گا تو وہ میل ہو جائے گا. تو اس طریقے سے دار جو ہے فیمنن جینڈر ہے. یہاں پر جتنے بھی ورڈ آ گئے ان کو یاد کرنے کے لیے، اس کو لرن کرنے کے لیے 11 الفاظ ہیں. ایک چھوٹی سی سٹوری بنا دی گئی ہے تاکہ آپ لوگ اس کو بآسانی یاد کر سکیں. اب یاد کرنے کا کیا طریقہ ہے، یہ سٹوری دیکھیں. ایک حرب میں ایک شخص اپنا عصا لیے کھڑا تھا. ایک جنگ میں ایک شخص، پہلے ہم اس کو اردو میں سناتے ہیں اور پھر اس کے عربک ٹرمز آپ کو بتائیں گے. پہلے کیا ہے، ایک جنگ میں، حرب یعنی جنگ، ایک جنگ میں ایک شخص اپنا عصا یعنی لاٹھی لیے کھڑا تھا. سما، سما پر شمس چمک رہا تھا یعنی آسمان پر سورج چمک رہا تھا. ایک جنگ میں ایک شخص اپنا عصا لیے کھڑا تھا، آسمان پر اس نے شمس دیکھا. آسمان پر شمس چمک رہا تھا یعنی سما، سما یعنی آسمان، نفس یعنی شمس یعنی سورج. ٹھیک ہے، آسمان پر سورج چمک رہا تھا. زمین میں اسے ایک راستہ ملا، زمین ارض، سبیل راستہ. زمین میں اسے ایک راستہ ملا،
سبیل یعنی راستہ ملا تو وہ جان بچا کر بھاگا، جان بچا کر نفس بچا کر بھاگا اور اپنے گھر جا کر کنویں سے پانی نکالا اور گلاس میں لے کر پی گیا۔ ٹھیک ہے، تو ہم ایک مرتبہ پوری سٹوری سنیں اردو میں، پھر ہم اس کے الفاظ کو ہائی لائٹ کرتے ہیں۔ ایک جنگ میں ایک شخص اپنی لاٹھی لیے کھڑا تھا، آسمان پر سورج چمک رہا تھا، زمین میں اسے ایک راستہ ملا، وہ جان بچا کر بھاگا اور اپنے گھر پہنچ کر کنویں میں بالٹی ڈال کر پانی نکالا اور گلاس میں ڈال کر پی گیا۔ تو اب اس میں الفاظ کون کون سے ہیں؟ جنگ کے لیے حرب، عصا لاٹھی کے لیے موسیٰ علیہ السلام، سما آسمان، شمس سورج، ارض زمین، سبیل راستہ، نفس یعنی جان، دارن یعنی گھر، بئرن کنواں، اور دلمن بکٹ بالٹی، اور کاسن یعنی پیالہ۔ تو یہ آپ سٹوری کے تھرو یاد رکھ سکتے ہیں، تو اس طرح سے یاد رکھ لیں، ادروائز آپ ڈائریکٹ اگر ان تمام اسما کو یاد کر سکتے ہیں تو یاد رکھ لیں یہ سارے کے سارے فیمیل ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ سارے کے سارے فیمیل کیٹیگری میں آ جاتے ہیں، فیمینن کی کیٹیگری میں آ گئے سارے کے سارے جتنے بھی ہم نے اس کے اندر پڑھ لیے، سٹوری کے اندر پڑھ لیے۔ تو آپ نے سٹوری یاد رہے نہ رہے، آپ کو کس چیز کو یاد رکھنا ہے؟ ان الفاظ کو یاد رکھنا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب دیکھیں الحمدللہ یہاں پر ہمارا لیسن مکمل ہو گیا۔ ایک مرتبہ ہم ریویژن کرتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو پھر سے ریوائز ہو جائے کہ ہم نے فیمیل میں کیا پڑھا ہے۔ کیونکہ ہم نے کہہ دیا کہ جتنے بھی اس میں میل ہوں گے، مذکر ہوں گے، اگر وہ فیمیل ہونا اس کا ثابت نہیں ہوتا تو ہم کیا کریں گے؟ فیمیل کو پڑھ لیں گے، فیمیل کے علاوہ جتنے بھی ہے وہ کیا ہوں گے؟ فیمنن کے علاوہ جتنے بھی ہیں وہ میسکلین ہوں گے۔ تو اس کے اندر دیکھ لیں ہم نے شارٹ میں، ابھی یہ چارٹ کام آ جائے گا ہمیں۔ دو قسم کے فیمیل ہے، ایک ہے ریئل فیمنن اور ایک ہے فیک فیمنن۔ ریئل فیمنن وہ جو جس کے مد مقابل کوئی مرد موجود ہو یا اس کو سننے سے ہی پتا چل جائے کہ وہ ریئل فیمنن ہے۔ ٹھیک ہے، دوسرے اب فیک فیمنن۔ فیک فیمنن میں 5 کیٹیگری آتی ہے۔ پہلی ہے علامتیں، گولتا، الف مکسورہ، الف ممدودہ۔ دوسری کیٹیگری ہے یعنی فیک فیمنن کی کہ سمائی مونس، جو ہم نے عربوں سے سنے۔ تو عربوں سے کیا سنا؟ ہوا کے نام، آنکھ کے نام، شراب کے نام، اور شہروں اور ملکوں کے نام، یہ سب کے سب فیمیل ہیں۔ تیسری کیٹیگری ہے جتنے بھی بدن کے پارٹ ڈبل ہیں، دو ہیں کوانٹیٹی میں، 2 ہیں، وہ سارے کے سارے فیمیل، اور جو ایک ہے وہ میل۔ چوتھی کیٹیگری ہم نے دیکھی جمع مکسر کی۔ جمع مکسر یعنی بروکن پلورل، ہم جان چکے ہیں ہیومن اور نان ہیومن دونوں ہی بروکن پلورل ہوتے ہیں، یعنی جمع مکسر ہوتے ہیں۔ تو چاہیں تو ہم ان سب کے سب کو کیا مان لیں؟ سنگولر فیمنن یعنی فیمنن مان لیں، یا پھر ہم کیا کریں؟ رعایت کریں ہیومن بروکن پلورل کے لیے کہ اس کا اوریجنل بھی ہمارے پاس موجود ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پر یہ ہو گیا جمع مکسر۔ دا لاسٹ کیٹیگری جو فیمنن کی ہے وہ ہے متفرق اسما یا مسلینیس، یا آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ ورڈ ان دا اسٹوری۔ تو اب آپ کو یہ یاد رکھنا ہے، کیونکہ ہم جب اجرا یعنی پریکٹس کریں گے تو اس وقت آپ کو پتا ہونا چاہیے یہ سارا کا سارا چارٹ کیا ہے۔ ریئل فیمنن جس کے مد مقابل کوئی مرد ہو۔ فیک فیمنن میں علامت ہے گولتا، تائے مربوطہ، الف مکسورہ، الف ممدودہ۔ پھر اس کے بعد یہ کیٹیگری آ گئی ہوا، آگ،
اور شہر و ملک اور شراب کے نام سمائی مونس میں سن کر جو ہم نے اڈاپٹ کیے. پھر اس کے بعد کیا ہے جتنے بھی جمع مکسر ہے، سوری جفت آزائے بدنی ہو گیا، پھر اس کے بعد جمع مکسر ہے یعنی بروکن پلورل ہے. اور لاسٹ کیٹیگری جس کے اندر سٹوری ہے، سٹوری کے اندر آنے والے کیٹیگری کو کیا کہا گیا؟ فیمیل کہا گیا. تو یہ 5 قسمیں ہیں فیمیل کی. اگر کوئی ورڈ ان 5 یا 6 میں نہیں بیٹھتا تو پھر وہ کیا کہلائے گا؟ میسکولین کہلائے گا، کیونکہ یہ فیمینن کو ہم پڑھ رہے ہیں. فیمینن کے علاوہ جتنا ہم پڑھیں گے وہ سب میسکولین کہلائے گا. ٹھیک ہے، اب انشاءاللہ آپ اس چارٹ کو نظر میں رکھیں. امیجنیشن میں کوئی ضرورت نہیں آپ کو لکھنے کی، لکھ رہے ہیں تو اٹس ویل اینڈ گڈ، اگر نہیں لکھ رہے ہیں تو آپ اپنے ذہن میں اس چارٹ کو رکھ لیں. فیمیل کی 2 کیٹیگری، حقیقی غیر حقیقی، علامت 3 علامتیں ہیں. پھر اس کے بعد جو سمائی مونس ہے وہ 4 قسم کے ہیں. پھر اس کے بعد جو جفت آزائے بدنیاں ہیں، ڈبل ہیں، ان کو کچھ مطلب ان کو بھی فیمیل ماننا. پھر اس کے بعد جمع مکسر ہے، سب کے سب کو فیمیل مونس مان کر چلیں گے. اور لاسٹلی جتنے بھی متفرق اسما ہے، ایکسٹرا اسما ہے، جو ان 4 کیٹیگری میں یا 5 میں نہیں آتا تو وہ ان کے لیے الگ سے اسما مطلب جتنے الگ سے یہ متفرق اسما فیمیل ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، تو اب ہم انشاءاللہ اجرا یعنی پریکٹس سٹارٹ کرتے ہیں. اس ٹیبل کو ذہن میں رکھیں، اسی کے ذریعے سے ہم ساری اسکریننگ کریں گے. ان میں سے اگر کسی میں بھی وہ ورڈ بیٹھ گیا تو وہ فیمیل کہلائے گا. ان 6 میں کسی میں بھی نہیں بیٹھے گا تو وہ پھر میل کہلائے گا. ٹھیک ہے، تو اب ہم انشاءاللہ شروع کرتے ہیں. ٹھیک ہے، انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں اجرا. پہلے تو یہ لیسن تھا ہمارا، فیمیل پتا کریں گے، فیمیل نہ ہوگی تو ہم اس کو کہہ دیں گے میل. بس یہی ہم نے کرنا ہے آج والی کلاس میں.